ہنی سنگھ انڈیا کے مشہور پنجابی سنگر اور ریپر ہیں۔ یہ یو ہنی سنگھ کے نام سے مشہور ہے۔ 1983 میں کرمپورہ دلی میں پیدا ہوئے۔ باغی فطرت کے مالک تھے۔ بچپن سے والدین اور اساتذہ سے لڑنا شروع کیا۔ والدین کو میوزک کا شوق تھا۔ والد محمد رفیع کے فین تھے۔ ان کے پاس رفیع صاحب کی پوری کلیکشن تھی، جبکہ والدہ گانے کی شوقین تھی۔ ہنی سنگھ کی آنکھ روزانہ محمد رفیع کی آواز سے کھلتی تھی۔ گانے کا شوق وہاں سے ہو گیا۔ کالج میں پہنچے تو میوزک بنانا شروع کر دیا۔ بال کٹوانے کی وجہ سے والد ناراض ہو گئے۔ ہنی سنگھ کو گھر چھوڑنا پڑ گیا اور یہ چھوٹے سے کوارٹر میں رہنے لگے۔ یہ سارا دن کمپیوٹر پر میوزک بناتے رہتے تھے۔ فطرتاً جنونی ہیں، لہٰذا یہ دن رات میوزک میں لگے رہتے تھے۔ قدرت مہربان ہوئی اور یہ 2003 میں 20 سال کی عمر میں مقبول ہونا شروع ہو گئے۔ 2010 میں ان کا طوطی بولنے لگا اور یہ بھارت اور دنیا میں پھیلی پنجابی آبادی میں مشہور ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ 2012 میں ہنی سنگھ نے 2 فلموں کاکٹیل اور مستان کو 2 گانے دیے اور یہ دونوں گانے بھارت کی فلمی تاریخ کے مہنگے ترین گانے تھے۔ ہنی سنگھ نے فیکس $84,000 وصول کیے۔ ان کے کنسرٹ بھی سال ہوتے تھے اور یہ ان سے کروڑوں روپے کماتے تھے۔ یہ جب بھارت سے باہر جاتے تھے تو جہاز کی بزنس کلاس کی ساری سیٹیں ان کے اسٹاف کے لیے بک ہوتی تھیں۔ خود فرسٹ کلاس میں سفر کرتے تھے۔ شہرت اور دولت نے ان کا دماغی توازن بگاڑ دیا اور یہ خود کو بھگوان سمجھنے لگے۔ یہ خود کو بھگوان کہتے بھی تھے۔ سارا دن شراب اور چرس پیتے تھے اور انتہا درجے کے واہیات گانے بناتے تھے۔ لیکن یہ کیونکہ عوام میں مشہور تھے، لہٰذا لوگ ان کے برے اور واہیات گانے بھی پسند کر لیتے تھے۔ 2011 میں شادی ہو گئی، لیکن بیوی اور خاندان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ بیوی کی 1-2 بار پٹائی بھی کر دی اور معاملہ پولیس اسٹیشن تک پہنچ گیا۔ شہرت، دولت اور طاقت ایک ایسی خوفناک مثلث ہوتی ہے جس سے صرف نبی اور اولیاء ہی بچ سکتے ہیں۔ دنیا کے باقی 99% لوگ اس مثلث میں قدم رکھ کر اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ انسان کو اس لیتھل ٹرائی اینگل سے صرف 2 عادتیں ہی بچا سکتی ہیں: عاجزی اور سادگی۔ یہ دونوں عادتیں شہرت، دولت اور طاقت کی تابکاری کے سامنے سب سے زیادہ مضبوط شیلڈ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کرام کی شیلڈ پیدائش سے پہلے ہی عنایت کر دیتا ہے، لہٰذا یہ تابکاری سے محفوظ رہتے ہیں۔ جبکہ باقی سب لوگ ہنی سنگھ ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا ہنی سنگھ بھی بک گیا اور یہ تکبر اور نشے کا شکار ہو گیا۔ یہ واڈکا کی 4 بوتلیں اور چرس کے 12 سگریٹ پی جاتا تھا اور ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا تھا۔ وہ نکلا۔ ہنی سنگھ بائی پولر سنڈروم کا شکار ہو گیا۔ اس نے اسٹیج اور سیٹ پر بدتمیزی شروع کر دی اور یوں اس کا اسٹارڈم اچانک ختم ہو گیا۔ یہ گھر میں بند ہو گیا۔ اس کے بعد 7.5 سال تک گھر سے نہیں نکلا۔ اس میں 2.5 سال ایسے بھی تھے جس میں اس نے اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ اس دوران کسی سے نہیں ملا۔ اس کا تعلق صرف ماں تک محدود تھا اور اس تعلق میں بھی ہاں اور نہ صرف 2 لفظ رہ گئے تھے۔ بہرحال 7.5 سال کی اس جلاوطنی کے بعد ایک نئے ہنی سنگھ نے جنم لیا اور یہ ایک ایماندار، شاندار، عاجز اور توحید پرست انسان بن کر کمرے سے نکلا۔ 24 اگست 2024 کو 7.5 سال کے وقفے کے بعد اس کا نیا البم گلوری آیا اور یہ اس میں ماضی کے ہنی سنگھ سے بالکل مختلف تھا۔ یہ اب صوفی سنت اور اللہ لوگ بن چکا ہے۔ شراب اور چرس مکمل بند کر دی ہے اور مذہب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اس نے اسلام کو بھی پڑھا اور یہ اس کی تعلیمات سے بھی متاثر ہوا۔ مجھے چند دن قبل اس کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو 2 گھنٹے پر محیط تھا اور اس کا کانٹینٹ واقعی لاجواب تھا۔ میں انٹرویو ایک ہی نشست میں دیکھ گیا۔ ہنی سنگھ نے انٹرویو میں اپنی پوری ٹرانسفارمیشن بتائی کہ اس کا پہلا رائز کیسے ہوا، فن کی پیک کیسے چھوٹی، نشے کا عادی کیسے ہوا، تکبر کا شکار کیسے بنا، خود کو بھگوان کیسے سمجھنا شروع کر دیا، بریک ڈاؤن کیسے ہوا، گھر میں 7.5 کا بن بعد کیسے لیا اور پھر ایک نیا جنم کیسے ہوا۔ ہنی سنگھ نے یہ ساری داستان پوری سچائی کے ساتھ بتائی۔ یہ بھی بتا دیا کہ اس نے ریکوری کے بعد بیئر اور واڈکا کب کب پی اور اس کی ہر بات انسپائرنگ اور سبق آموز تھی۔ لیکن 2 باتوں نے میرا دل جکڑ لیا۔ اس کا کہنا تھا مجھے شراب نے اتنا تباہ نہیں کیا جتنا چرس کے ہاتھوں ہوا ہوں۔ اس کا کہنا تھا شراب آپ کے جگر پر اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی توڑ ہوتا ہے، لیکن چرس آپ کے دماغ کو سکیڑ دیتی ہے، یہ اس پر قابو پا لیتی ہے، جس کے بعد آپ غلط فیصلے کرنے چلے جاتے ہیں اور یوں آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا چرس ہر صورت پابندی ہونی چاہیے، لوگوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، یہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیا ہمارا ملک چرس سے محفوظ ہے؟ اس کا جواب نہیں تھا۔ پاکستان چرس اور اس کی ماں آئس میں بری طرح دھنس چکا ہے۔ ہم نے آج سے 35 سال قبل انڈین پنجاب کو ہیروئن کا نشانہ بنایا تھا۔ پاکستانی اسمگلر نے انڈین پنجاب کو ہیروئن کے ذریعے اڑتا پنجاب بنا دیا تھا اور ہماری ریاست تماشا دیکھتی رہی تھی۔ آج بھارت آئس کے ذریعے اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے ہماری اپر کلاس اور مڈل کلاس میں آئس گھسا دی ہے اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ چرس پہلے سے پاکستان میں موجود تھی، ہم اسے قلندری نشہ کہتے تھے۔ اب اس قلندری نشے میں آئس شامل ہو چکی ہے، چنانچہ پاکستان کی نوجوان نسل چرس اور آئس دونوں کا شکار ہے۔ اس سے آپ ملک کے مستقبل کا اندازہ کر لیجئے۔ کاش آرمی چیف اس بات پر توجہ دیں اور جنرل فیصل نذیر کو ڈیٹا جمع کرنے کی ذمہ داری دے دیں اور جب ڈیٹا جمع ہو جائے تو دہشت گردی کی طرح اس کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کر دیں، ورنہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم اگر معاشی طور پر تگڑے بھی ہو گئے تو بھی زمین بوس ہو جائیں گے۔ ہنی سنگھ کی دوسری بات دبئی سے متعلق تھی۔ اس کا کہنا تھا مجھے ایک گینگ نے دھمکی دی، پولیس نے دھمکی کو جینوئن قرار دے دیا، جس کے بعد میں سخت سیکورٹی حصار میں رہنے لگا اور میرا دم گھٹنے لگا، چنانچہ میں دبئی شفٹ ہو گیا۔ اینکر نے پوچھا آپ نے دبئی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا فوری جواب تھا دبئی دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے۔ میں لاس اینجلس، نیو یارک، لندن اور آسٹریلیا اتنا محفوظ نہیں ہوں جتنا میں خود کو دبئی میں محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ ہنی سنگھ کے اس اعتراف نے میرا دل پکڑ لیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے انڈیا کو ٹاپ پنجابی سنگر جس نے لتا منگیشکر، محمد رفیع اور کشور کمار سے 10 گنا زیادہ معاوضہ لیا، جس کے کروڑوں فینس ہیں اور جو اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنا چاہے تو وہ ملک اسے فوراً شہریت دے دے گا، لیکن وہ پوری دنیا اور اپنے ملک پر دبئی کو فقیر دے رہا ہے۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں؟ آپ دبئی کا موسم دیکھ لیں، اس میں صرف
दो मौसम है, गर्मी और शदीद गर्मी। इसका रकबा महज 4114 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें पहाड़, दरिया और नदियां भी नहीं है और इसमें चिनार के दरख्त और अंगूर के बाग भी नहीं है। दुबई में दूसरे अरब मुल्कों के मुकाबले में तेल भी ना होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया के सरमायाकारों, फनकारों, बिजनेसमैन और सयाहों का मरकज है। लिहाजा दाऊद इब्राहिम हो, हॉलीवुड के स्टार्स हो, बिल गेट्स और वारन बफेट हो, या पाकिस्तान, भारत, बरतानिया, रूस, यूक्रेन, सेंट्रल एशिया और ईरान के बिजनेसमैन हो, या फिर हनी सिंह जैसे फनकार हो, ये सीधे दुबई जाते हैं और ये दुनिया भर से पैसे कमाते हैं और उसे खर्च दुबई में करते हैं। क्यों? आपने कभी सोचा? इसकी 3 वजूहात हैं: अमन, इस्तेहकाम और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट। और ये तीनों वजूहात किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए स्तून की हैसियत रखती हैं। आज हमने अगर IMF से डील करनी हो, या दो पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने सौदा करना हो, या दो माफिया ने आपस में मिलना हो, तो इसी दुबई जाते हैं। क्यों? और इसमें पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त सबक छुपा हुआ है, और सबक ये है कि आप बेशक SIFC जैसे दर्जनों इदारे बना लें, लेकिन आपके पास सरमायाकारी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में दुबई जैसा एक भी शहर नहीं जिसमें अमन, इस्तेहकाम और बिजनेस फ्रेंडली माहौल हो, जिसमें लोग खुद को महफूज समझते हो। लिहाजा हम अगर मुल्क में सरमायाकारी चाहते हैं तो फिर हमें किसी एक शहर को दुबई जैसा पुरअमन, महफूज, मुस्तहकम और बिजनेस फ्रेंडली शहर बनाना होगा, जिसके बाद दुनिया भर के लोग यहाँ आ जाएंगे और हमें लाने के लिए किसी किस्म की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी सूरत में आप ख्वाह 100 SIFC बना लें, यहाँ कोई नहीं आएगा। चुनाचे मेरा मशवरा, आप कोई नया शहर डेवलप ना करें, आप सिर्फ इस्लामाबाद को दुबई बना दें, इसके सारे कवानीन और सारी रवायात दुबई जैसी कर दें। आपको किसी SIFC की जरूरत नहीं रहेगी, वरना चंद माह बाद SIFC की मीटिंग्स भी दुबई में होंगी और वज़ीर आज़म भी पाम जुरे से मुल्क चुराया करेंगे।